پاکستان اور بنگلہ دیش میں شامی صاحب قربتیں بڑھ رہی ہیں، کبھی آپ اس پر لکھتے ہیں تصویر بول رہی ہے اور کبھی دیکھتے ہیں کہ ویزا پالیسی نرم ہو رہی ہے، آپس میں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر فوجی وفد جو ہے بنگلہ دیش کا وہ پاکستان کا دورہ کرتا ہے۔ اعلیٰ سطحی انتہائی اعلیٰ سطحی وفد جو ہے لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قمر الحسن ہاں جی کی قیادت میں آیا ہے، میرے تایا کا نام قمر تھا مجھے اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہاں جسٹس اپنے جنرل عاصم منیر صاحب سے جی ہاں، اور ہمارے دوسرے سرکاری اعلیٰ افسروں سے، فوجی افسروں جی سے، ایچ کیو کا سر دورہ کیا انہوں نے، اور بڑی گرم جوشی سے ملے ہیں اور عہد کیا ہے کہ دفاعی معاملات میں وہ تعاون کریں گے۔ اور دیکھیے بنگلہ دیش جو ہے ایک تھیوری اس وقت یہ تھی نا، جب پاکستان قائم ہونے کے بعد تو تھیوری یہ تھی کہ ڈیفنس آف ایسٹ پاکستان لائز ان ویسٹ پاکستان، اچھا یعنی مشرقی پاکستان کا جو دفاع ہے وہ مغربی پاکستان کی طرف سے کیا جائے گا۔ ٹھیک، اگر کوئی بھارت کی طرف سے یہ خطرہ درپیش ہوگا تو یہاں جواب دیا جائے گا، اور وہاں اس لیے فوج جو تھی بڑی محدود تعداد میں تھی، اور جب یہ ملٹری ایکشن ہوا ہے اس وقت بھی فوج کی تعداد کو زیادہ نہیں تھی، یعنی 90,000 تو، اور غیر فوجی مل کے سارے ہوتے ہیں، اچھا تو فوج کی تعداد تو بہت کم تھی۔ اب یہ اور بات ہے کہ اتنی کم تعداد کے باوجود اس طرح کا فیصلہ ہوا احمقانہ۔ تو اب یہ جو کیونکہ بنگلہ دیش ایک آزاد ملک بن چکا، اب بنگلہ دیش کا جو دفاع ہے اس کو مضبوط بنانا ہے۔ تو بنگلہ دیش کا دفاع جو ہے، بنگلہ دیش کو اپنے فوجی جو اپنے اس میں تربیت میں اور ساز سامان میں جو معاونت ہو سکتی ہے وہ فراہم کرنی ہے۔ تو دونوں ملک مل کر ایک دوسرے کی طاقت بنیں گے، اور اس جو ہمارے اور ان کے درمیان جو رابطے ہو رہے ہیں اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہے ہر سطح پر تعاون کرتے ہوئے ماضی کی کوتاہیاں جو ہیں ان کا ازالہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں وہ بھی جانے والے ہیں، اور میرا خیال ویزا فری موومنٹ جو ہے وہ ممکن ہو جائے گی، یا ویزا بہت آسان ہو جائے گا۔ بنگلہ دیش نے تو اعلان کر دیا ہے کہ ویزا ارائیول ہوگا، اور یہاں سے بھی ہم توقع رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہ فیض نے کہا تھا نا، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، مہرباں ہوں گی نہ کیا صبح کتنی وہ راتوں کے بعد۔ اچھا، تو اب یہ ہے کہ وہ خون کے دھبے جو ہیں دھل گئے ہیں 50 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے بنگلہ دیش کے۔ لیکن سر بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا یہ بھارت جیسے، اس پر بھی آ جائیں گے ہاں، کیونکہ وہ بیانات خوش ہونا چاہیے اس پہ، سرکار خوش ہے بھارت کو، یعنی وہ کرے کہ جی میزائل دیے جا رہے ہیں ان کو، اور بنگلہ دیش جو ہے دور بار میزائل جو ہیں اس کی دسترس میں آ جائیں گے تو اس کا دفاع مضبوط ہو جائے گا۔ تو بنگلہ دیش کا دفاع اگر مضبوط ہوتا ہے، دیکھیے ہر طرف سے تو وہاں یا سمندر ہے یا انڈیا ہے، ایک چھوٹی سی پٹی جو ہے وہ آپ کی برما سے جڑتی ہے، تو اس لیے انڈیا جو ہے وہ ایک گھیرے میں لیے ہوئے نا، اگر وہ اپنا دفاع مضبوط کرتا ہے تو انڈیا کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت خوشی ہوئی ہے اس سے، اور پاکستانی قوم جو ہے بڑی اس پہ اظہار مسرت کر رہی ہے۔ سر ایک مسئلہ آپ اٹھاتے رہتے ہیں اکثر اسی پروگرام میں کہ جو بنگلہ دیش میں پھنسے محصورین ہیں ان کے لیے جو ہے، بنگلہ دیش میں جو ہمارے محصورین ہوئے ہیں جن کو ہم بہاری کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں،